ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم نے کل بات کی کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ میلاد کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، اور جب یہ معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا یہی میلاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء اکرام کی ارواحوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کے دنیا میں مبعوث کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اور تم اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام ارواح انبیاء یہ کہتے کہ مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر اس کے بعد جو پھرے گا اپنے عہد سے پھرے گا وہی کیا ہے؟ فاسق، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عالم ارواح میں پہلی محفل جو منعقد ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے پر ہوئی تھی، تو پھر ہم کیوں میلاد نہ منائیں؟ جب پہلی محفل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو منعقد فرمایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ فرمایا، تو پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ اور ہمیں پھر روک کے کیا ملے گا؟ اس آیت کریمہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو سننا یہ انبیاء اور مرسلین کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے پہ چلنے کو امت کا حکم ملا ہے۔ کل کی جو ہم حدیث پیش کیے تھے مسلم کی، ہم اس پہ اور مزید بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی روز میری ولادت ہوئی ہے، اسی روز میری بعثت ہوئی ہے، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج تو لوگ ایک سال میں ایک میلاد مناؤ تو اس قدر واویلا مچاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے روز اپنی ولادت کے خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے روز، ہفتے میں ہر ایک روز، ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں روزے رکھتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بہت کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے پڑھا ہے؟ مکاری عیاری دجالی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو گے تو ضرور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی تم پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کوئی بری بات نہیں، کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے میلاد کی محفلیں سجائی جائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے کہ نہیں، ان کی میلاد پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے یا نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنے اصحاب کے ایک حلقے سے ہوا، یعنی صحابہ اکرام کی ایک محفل لگی ہوئی تھی، اس محفل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ ایک بات بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایک محفل صحابہ اکرام کی سجی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو صحابہ اکرام سے دریافت کرتے ہیں ما اجلسکم، صحابہ یہ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، کہ اللہ کے رسول ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بیٹھ کر خدا کا ذکر کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے خدا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام جیسا دین عطا فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، عرض کرتے صحابہ کرام ومن علینا بک، اور اللہ کے رسول اس بات پہ بھی
ہم چرچا و گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مان رہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قسم اٹھا کر بولو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دولت اسلام کی دولت عطا فرمائی اور پھر آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا، اس بات پہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے؟ قسم اٹھا کر بولو کہ تم لوگ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ اچھا ایک بات بتائے، صحابہ کرام کوئی کام کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈاؤٹ یا شک و شبہ ہوگا یا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے کہ میرے صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ بات جانتے، اس کے باوجود یہ پوچھ رہے ہیں کہ قسم اٹھا کر بولو کہ تم لوگ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذلک، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے اور یہی کام کر رہے ہیں، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے اور یہی کام کر رہے ہیں۔ اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اس پہ بھی ہم چرچا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم استحلفکم تہمۃ لک، کہ میں نے تم سے قسم کسی شک کی وجہ سے نہیں لیا، میں نے تم سے جو قسم کھلوائی ہے کسی شک کی وجہ سے نہیں، تم نے کہہ دیا کہ تم ذکر خدا کر رہے ہو، شکر خدا کر رہے ہو، دین اسلام کی دولت ملی اس پہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو، میں تمہارے پاس جلوہ گر ہوا، تم میں جلوہ گر ہوا، یہ نعمت تمہیں حاصل ہوئی، اس پہ شکر ادا کر رہے ہو، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم یہی کام کر رہے ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے قسم کس بات کے لیے اٹھایا؟ تاکہ تمہاری محفل کی عظمت کو میں تم پہ ظاہر کر دوں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہو اتانی جبریل علیہ السلام، میں نے قسم اس لیے لیا ہے کہ بے شک ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، فاخبرنی، اور مجھے یہ بتائے کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ اکرام پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اس بات پہ لے رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے تمہاری محفل جو سجی ہے اور تمہارا جو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے اور محفل کی کتنی عظمت ہے رب کی بارگاہ میں، کہ جبرائیل السلام آ کے مجھے یہ خبر دیے کہ یہ صحابہ کرام جو مجلس لگا کر ذکر خدا کر رہے ہیں اور رب کا احسان مان رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور رب نے جو احسان کیا ہے آپ کو بھیج کر ان کے درمیان اس پر یہ شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محفل پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زمین پر جو ذکر مصطفیٰ کرتا اس کا چرچا عرش اعظم پہ ہوا کرتا ہے۔ زمین پہ کوئی نبی کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ذکر کرنے والے کا ذکر کرتا، صرف ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ فخر بھی فرماتا، کہتا فرشتوں یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ احسان مان رہے کہ ہاں محبوب آئے تو ہم پہ احسان ہوا ہے، اس بات پہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، دین اسلام کی دولت ملی اس پہ یہ خوش بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا انسان ہے جسے ہم گھٹیا مانتے، اسے کوئی عزت نہیں دیتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج محلے کے اندر، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن محفل میلاد میں آ کر بیٹھ جائے تو محفل میلاد کی وجہ سے اب اس کا چرچا عرش اعظم پہ فرشتوں کے درمیان ہونے لگتا ہے، اور رب یہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے اس بندے پہ فخر ہے کہ یہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ میلاد منائے اور جسے کوئی نہیں جانتا اسے عرش اعظم کے فرشتے جاننے لگتے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ نبی کی میلاد منانے کی برکت ہے کہ کوئی نبی کی میلاد مناتا ہے تو اسے فرشتے بھی جان جاتے ہیں اور رب تعالی اس کے اوپر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے اور ناز کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ کل کو تم کہے تھے آدم علیہ السلام کے وقت کہ تیرے یہ بندے جا کے مار کاٹ کریں گے، لیکن یہ دیکھو یہ میرے بندے محفل میلاد سجا کر میرے محبوب کا ذکر خیر کر رہے ہیں، مجھے ان بندوں پہ ناز ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ محفل میلاد منائیں، ہم کیوں نہ محفل میلاد منائیں۔ اب ایک چیز اور سمجھنے کی، ایک صحیح حدیث ہے کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی محفل کے لیے خاص بات تھی کہ صحابہ اکرام کو انعام ملا، تمہاری محفل کے لیے تو کوئی خاص نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے
کہ بھائی یہ صحابہ کرام کی محفل کے لیے خاص بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بتا دیا کہ ہاں تمہاری محفل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہا ہے فرشتوں کے درمیان، لیکن تمہاری محفل کے لیے کیا بات ہوگی؟ تو اس کے لیے ہم یہ کہیں گے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں، حاجی حج کو جب جاتے ہیں تو 9 تاریخ کو میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہے، حج کا موقع ہے، شام کا وقت ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے کہ بلال لوگوں کو خاموش کراؤ، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. لوگوں کو خاموش کراؤ، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہتے ہیں اور اللہم لبیک لبیک اللہم کی صدائیں جب کم ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عرفات والو خوش ہو جاؤ، عرش اعظم سے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے. اے عرفات والو، میدان عرفات میں جو مسلمان کھڑے ہیں تم لوگ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے رب نے عرش اعظم سے سلام بھیجا. اب صحابہ کی حیرت اور خوشی کی کوئی حد نہ رہی، رب کا سلام آ جائے اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رب کا سلام آنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو صحابہ کرام کی خوشی اور حیرت کی کوئی حد نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ خصوصیت صرف ہم صحابہ کے لیے ہے یا ہمارے بعد جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے بھی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ جو رب کا سلام آیا ہے عرفات والوں کے لیے، یہ خوبی صرف ہم صحابہ کرام کے لیے ہے یا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے اگر وہ میدان عرفات میں کھڑے ہوں گے تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی رب کا سلام آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا قیامت تک میرا جو امتی اس وقت یہاں ہوگا اسے رب کا سلام بھیجا جائے گا، اس کو بھی رب کا سلام آئے گا. قیامت تک میرا جو امتی اس وقت یہاں ہوگا اسے بھی رب کا سلام آئے گا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ میدان عرفات میں جو صحابہ اکرام کھڑے تھے اس دور میں ان کے لیے رب کا سلام آیا، تو قیامت تک جب جب حج کا مہینہ آئے گا اور حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے رب کا سلام آئے گا. تو یہ قاعدہ جب وہاں ہے تو یہاں پہ بھی ہم مانیں گے کہ صحابہ کی محفل میں جب ذکر مصطفیٰ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ احسان رب کا مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے. تو قیامت تک جتنی بھی محفلیں میلاد سجیں گی اور رب کا احسان مانا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف و حمد و ثنا ہوگی، جب جب ایسی محفل سجے گی تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں فرشتوں کے درمیان فخر فرمائے گا. یہ قیامت تک جو بھی ذکر مصطفیٰ کرے گا محفل سجا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے والوں پر فخر فرمائے گا، وہ بھی فرشتوں کے درمیان. تو آپ سوچے کہ ہم محفل میلاد یہ ہمارے نزدیک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کام ہے ہم کرتے زمین پر ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن محفل میلاد کی اتنی برکت حاصل ہو جاتی ہے کہ چٹائی پہ بیٹھنے والے کا تذکرہ عرش اعظم پہ ہونے لگتا ہے اور فرشتوں کے درمیان ہونے لگتا ہے. ہم یہاں انسانوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے، ان محفل والوں کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان عرش اعظم پر ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ محفل میلاد منائیں؟ پھر ہم کیوں نہ محفل میلاد منائیں؟ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفل میلاد کی توفیق سب کو نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ کام اس نے خود کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ اس نے انبیاء کے ارواحوں کی موجودگی میں خود فرمایا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رب کا کام سب کر لیں، سب کے بس کی بات نہیں. اور نبی کی ولادت کا تذکرہ سننا یہ انبیاء و مرسلین کی عادتوں میں سے، تو سب کے بس کی بات نہیں ہے. جس کے ذہن کے اندر خباثت ہو، جس کے اوپر شیطانیت سوار ہو، وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہ تو کر سکتا ہے نہ ہی تو سن سکتا ہے. کرنے اور سننے کی طاقت اسی کے اندر ہوگی جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. جس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ انبیاء کرام کے سنت پہ چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے پہ چلے، وہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بھی منائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بھی سنے گا.